روایات سے پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو برہنہ کر کے ڈالا تھا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس کو جنتی لباس پہنائیں گے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے پہلے ان کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر آزمائش میں کامیاب فرمایا۔ والد کو دعوت دی، سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسی بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ والد نے یہ کہہ کر اس دعوت کو رد کر دیا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ۔ وہاں سے گئے، نمرود کے دربار میں گئے، تن تنہا اکیلے بادشاہ وقت کے سامنے توحید کی دعوت دی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس گفتگو کو ذکر فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دربار میں تن تنہا کھڑے ہیں، ان نمرود کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے کہ جو موت و حیات کا مالک ہے۔ نمرود کہنے لگا موت و حیات تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ سزا یافتہ قیدی کو رہا کر دیا، کہا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک عام آدمی کو کٹہرے میں کھڑے کر کے ذبح کر دیا، کاٹ دیا، کہا کہ دیکھو میں نے اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے عقل پہ پردہ آ چکا ہے، فرمانے لگے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو ایک کام کر، مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر، فبہت الذی کفر، اب وہ کافر ہکا بکا رہ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں اولاد نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی، اور جب اولاد ہوئی تو رات کو خواب دیکھتے ہیں، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کے گلے پہ چھری چلاتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا اسماعیل تھا، وہ کہنے لگا ابا جان جو آپ کا حکم ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ہجرت کا حکم دیا اور بیت اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، اور وہاں اپنے بیوی اور بچے کو تن تنہا چھوڑ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اس زمانے میں بیت اللہ کے آس پاس کا علاقہ دشت و بیابان تھا، جنگل تھا، طرح طرح کے درندے، طرح طرح کے سانپ اور طرح طرح کے موذی جانور وہاں موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، بیوی بچوں کو تن تنہا وہاں چھوڑ دیا۔ اب بیوی بچے وہاں اکیلے تن تنہا، اسماعیل کو پیاس لگتی ہے، بیوی حاجر کبھی ایک طرف دوڑتی ہے کبھی دوسری طرف دوڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کا انتظام فرمایا اور وہاں سے زمزم جاری ہوا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا، اور آج حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، اگر جگہ مل جائے وہاں پڑھ لی جائے، اور اگر جگہ نہ ملے جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لی جائے، اور اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جاری و ساری فرما دیا۔ مسلمانان عالم پوری دنیا میں ان ایام میں قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اہم کردار۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ آج ہمیں ان قربانیوں کے ساتھ یہ جذبہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی دریغ نہ کیا کہ سامنے میرا بیٹا ہے اور چھری اپنے بیٹے کے گلے پہ چلانی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کر کے دکھلایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے سارے کام پورے کر دیے، کسی کام سے پیچھے نہ ہٹے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتے حاضر ہوئے، جبرائیل حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم آگ کو بجھا دیں، پانی کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے آپ خود آئے ہیں یا اللہ نے بھیجا ہے؟ ملائکہ نے کہا کہ ہم خود آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ، اگر اللہ نے بھیجا ہوتا تو تم یہ کام کر بھی لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا اور فرمانے لگے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ روایات سے پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو برہنہ کر کے ڈالا تھا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنتی لباس پہنائیں گے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے پہلے ان کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ بڑی قربانیاں ہیں۔ آج ہمارے فلسطینی بھائی بہن مسلمان بڑے تکلیف میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں۔ نہ بچوں کو چھوڑا اور نہ ہی عورتوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا، کسی کو نہ چھوڑا، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج مسلمان تکلیف میں ہے اور یہاں مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم نے قربانیاں اس جذبے سے کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرمائے اور ایسا اخلاص نصیب فرمائے کہ اگر ہمارے فلسطینی بھائی بہن وہاں تکلیف میں ہوں اور ان کو ہماری قربانیوں کی ضرورت پڑے، ہماری جان کی ضرورت پڑے، ہمارے مال کی ضرورت پڑے، یعنی ان کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں اور اپنا مال بھی قربان کر دیں، اس جذبے سے ہم قربانی کریں۔